السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج ایک بڑی خوبصورت اور بہت اچھی انفارمیشن لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے، جو کہ آپ کو بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے۔ نیا سال 2024 یورپین جو کنٹری ہیں ان میں بہت زیادہ شنگن کے اندر چینجنگ آئی ہے ویزے کو لے کر، جو کہ موٹی موٹی جو چینجنگ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، تو باقی آہستہ آہستہ آپ کو خود بخود ہی پتہ چلتی جائیں گی۔ سب سے پہلی ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ یورپین نے ای ویزا کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، لیکن ابھی تمام جو شنگن کی کنٹریز ہیں سب نے نہیں، لیکن بہت ساری کنٹریز نے 27 کنٹریز ہیں شنگن کے اندر، ان میں سے کافی کنٹریوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ ای ویزا لے سکتے ہیں، لیکن اونلی وزٹ ویزا، جو کہ 5 دن کے اندر اندر آپ کو یا تو ویزا مل جائے گا یا پھر آپ کو جواب دے دیا جائے گا، کیونکہ ہر ایمبیسی کے اندر، انڈیا میں ہو یا وہ پاکستان میں ہے یا وہ بنگلہ دیش میں کہیں بھی ہیں، تو ان کنٹریوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ رش ہے۔ باقی بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ اتنا رش نہیں ہوتا، چند ایک لوگ آتے ہیں ڈیلی کے۔ تو باقی یہ جو کنٹریاں میں نے بتائی ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، ان میں کافی رش ہوتا ہے، تو یہاں پہ وہ ای ویزا، وزٹ ویزا جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا ہے جی کہ 5 ڈیز کے اندر اندر جو ہے آپ کا جواب جو ہے آپ کو یا تو ویزا لگ کے دے دیا جائے گا یا پھر آپ کو جو ہے جواب دے دیا جائے گا، اس میں انٹرویو نہیں ہوا کرے گا آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کافی بڑی ایک لسٹ جو ہے وہ دی ہے، جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ لسٹ کے اندر کیا ہے۔ اس میں ایک اور بہت زیادہ سہولت دی گئی ہے، آسانی کر دی گئی ہے وزٹر ویزے کے لیے۔ پہلے تو آپ کو بہت لمبی چوڑی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی تھی، اب انہوں نے یہ لمبی چوڑی بینک سٹیٹمنٹ کو ختم کر دیا ہے تمام یورپین کنٹریز نے۔ کم سے کم جو ہے پر ڈے کے حساب سے اگر آپ وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کسی بھی شنگن کنٹری میں، تو کم سے کم 14 یورو پر ڈے کے حساب سے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ ہر کنٹری میں نہیں ہے، کسی نے یہ 14 یورو جو ہیں کسی نے کیے ہیں، کسی نے 15 یورو کیے ہیں، جیسا کہ جو ہے اسٹونیا کے 30 یورو ہیں۔ اگر آپ اسٹونیا کا وزٹ ویزا لینا چاہتے ہیں تو 30 یورو پر ڈے کے حساب سے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ ہنگری نے 14 یورو کیے ہیں، اور سلوینیا نے 17 یورو 70 یورو کیے ہیں۔ اسپین نے 100 یورو کہا ہے کہ جی 100 یورو پر ڈے کے حساب سے آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جرمنی نے 45 یورو کہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے 100 یورو کہا ہے۔ اتنا فنڈ جو ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو آپ کو وزٹ ویزا جو ہے وہ مل جائے گا۔ پولینڈ نے جو ہے وہ 15 یورو کا کہا ہے، پر ڈے کے حساب سے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی رسپانسر ہے کسی بھی یورپین کنٹری میں، آپ کو رسپانس دے رہا ہے وہ بندہ، تو پھر آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ بینک اپنا رسپانس سینڈ کرتا ہے، کوئی آپ کا عزیز یا کوئی آپ کا ریلیٹیو، آپ کا فرینڈس، کوئی بھی، تو پھر یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کو وہ انوائٹ کر رہا ہے اس کو سنبھالے، اس کی اکاموڈیشن کا وہ خیال کرے گا، اور
اس کے رہنے سہنے اس کے کھانے پینے کا جو ہے وہ خیال کرے گا. ہاں صرف ٹکٹ جو ہے وہ خود پرچیز کرے گا جس نے آنا ہے. یہ برڈن اس کے اوپر نہیں ہوگا جو رسپانس کرے گا. یہ بھی ساتھ میں کہا ہے اور یہ اصول بھی یہی ہے، رولز بھی یہی ہے کہ جو آ رہا ہے وہ اپنی ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ لے کے آئے گا. ذمہ داری اس کی ہے آگے رسپانس کرنے والے کی. اسی کو رسپانس کہتے ہیں. اچھا جی، یہ جو پرائز انہوں نے بتائی ہے پر ڈے کے حساب سے، یہ آپ کا خرچہ ہے کھانے پینے کا، اس میں کموڈیشن شامل نہیں ہے. کموڈیشن پروف آپ کو دینا پڑے گا جیسے پہلے دیا جاتا تھا. جب آپ ویزا اپلائی کرتے تھے تو آپ کو آپ دیتے تھے کہ جی یہ فلاں ہوٹل کی بکنگ ہے، اسی طرح یہاں پر بھی آپ کو پروف دینا پڑے گا. یا اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو وہاں پہ رہتا ہے تو وہ آپ کو لکھ کر دے گا. یہ فارم بھی آپ کو آن لائن ملے گا اور وہ لکھ کر دے گا. وہ فارم جو آپ آن لائن لیں گے وہ فارم آپ اپنے ریلیٹیو کو بھیجیں گے جہاں پر بھی وہ رہتا ہے، جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں فل وہ کرے گا، پھر وہ آپ کو سینڈ کرے گا. تو وہ آپ ساتھ لگائیں گے کہ جی میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا، میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے، اتنے رومز ہیں، بلا بلا جو بھی ہے اس میں لکھا ہوگا، وہ اس کو پر کر کے دینا ہوگا. اور آپ جو ہیں پھر آپ کو جو اکوموڈیشن ہے اس کے لیے آپ کو بکنگ کی ضرورت نہیں ہوگی. تو بہت اچھا جو ہے انہوں نے قدم اٹھایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امبیسیوں کے اندر بہت رش، جیسا کہ میں نے بتایا، کیونکہ امبیسی کے اندر، ہر امبیسی کے اندر ایک ہی کیٹیگری کا ویزا جو ہے وہ لینے لوگ نہیں آتے. اسٹوڈنٹس ویزے کا علیحدہ رش ہوتا ہے، وزٹ ویزے کا علیحدہ رش ہوتا ہے، ورک پرمٹ والوں کا علیحدہ رش ہوتا ہے، اور اسی طرح اسپاؤس ویزا، فیملی ویزا، ان کے علیحدہ علیحدہ وہاں پہ رش ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بہت لمبا ویٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپائنٹمنٹ نہیں ملتی، خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. اور آہستہ آہستہ جو ہے اور بھی آسانیاں ہوں گی. اب جب کہ ایک فیملی ہے، آدھی فیملی اس کی، مطلب کہ ہسبینڈ اگر یورپ میں ہے تو وائف اور بچے جو ہے اس کی ہوم کنٹری میں ہے، تو اس کو بھی ویزا اگر لینا ہے تو اس کو بھی کم سے کم 18 منتھ جو ہے ویٹ کرنا پڑتا ہے. پہلے تو اپائنٹمنٹ کا مسئلہ، اپائنٹمنٹ کے بعد جب آپ کاغذ جمع کراتے ہیں اپنے تمام، تو پھر وہ آپ کو کہتے ہیں جی ویٹ کریں. اور ویٹ جو ہے وہ 18 منتھ کا ہوتا ہے. وہ آپ کو صاف طور پہ کہہ دیتے ہیں جی خاموشی سے بیٹھ جائیں، 18 منتھ آپ نے ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا. تو اس رش کو کم کرنے کے لیے یہ انہوں نے ای ویزا جو ہے یہ نکالا ہے. اور اس میں جو ہے یہ ای ویزا جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہوگا وزٹ ویزے کے لیے ہوگا، تاکہ اس کا رش کم ہو جائے. باقی لوگوں کو پھر آٹومیٹکلی جو ہے وہ آسانی جو ہے وہ ہو جائے گی. تو مجھے امید ہے کہ یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ ملتے ہیں ہم پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.